کہ دن کو سارا دن مشقت کرتے اور جب ان کو رات کے لیے آرام کے لیے ان کی زنجیریں اور بیڑیاں کھولی جاتی تو وہ اپنی بیرک میں جانے کی بجائے سیدھا ساتھ کی جو پہاڑی تھی اس پہ چلے جاتے، وہاں جا کر وہ وضو کرتے، 5 نمازیں جو دن کی تھی باقی تھی قضا تھی وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے، پھر نیچے آتے، پھر کھانا کھانا ہوتا تو کھاتے، سونا ہوتا تو سوتے، آرام کرنا ہوتا آرام کرتے۔ یہ ان کا معمول تھا۔ لڑائی آ گئی، مدد کے لیے پکارا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تمہاری طرف سے نہیں لڑنا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی شرط منوا لو، کوئی ایک بات کہہ لو، کوئی ایسی بات جو تمہارے دل میں ہو ہم وہ پوری کر سکتے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہماری ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ انہوں نے کہا ہماری گزارش ہے، ہم تمہاری طرف سے لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد اگر تمہیں ہو جائے فتح تو پھر ہماری ایک گزارش، اب چاہیے تو یہ کہتے کہ ہمارے زنجیریں کھول دو، یہ کہتے کہ ہمیں کھانا اچھا دو، یہ کہتے ہمیں آزادی دے دو۔ انہوں نے نہ آزادی مانگی، نہ اچھا کھانا مانگا، نہ پاؤں میں ڈلی ہوئی زنجیریں جو ہیں ان کو کہا کہ ان کو کھول دو۔ انہوں نے ایک سوال کیا، وہ سوال یہ تھا اگر تم کامیاب ہو گئے، فتح مند ہو گئے، ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دینا جہاں ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ یہ انہوں نے شرط لگائی، جنگ ہوئی، وہ کامیاب ہوئے اور انہیں انگریزوں نے حسب وعدہ زمین کا ایک ٹکڑا دیا، جہاں اپنا اللہ کا گھر تعمیر کرو اور اپنی نمازیں یہاں پڑھو، اور یہ انہیں سہولت مل گئی۔ اب انہوں نے سہولت کے بعد وہاں مسجد بنائی جس طرح وہ بنا سکتے تھے، اس کا قبلہ بنایا۔ علم تھا نہیں، ظاہری نئے جدید آلات نہیں تھے، تو جو انہوں نے وہ محراب بنایا وہ ٹیڑھا بنا، وہ کعبہ کی طرف اس کا رخ نہیں تھا۔ نمازیں پڑھتے رہے، پھر علم نے ترقی کی، پھر جدید سائنس کو عروج ملا، پھر نئے آلات آئے، اب زمینوں کو ناپنے کے انداز بدل گئے، تو اس وقت انہیں پتہ چلا ہمارا تو قبلہ درست نہیں ہے، وہ تو کسی اور طرف ہے، اب ہم قبلہ درست کریں۔ وہ قبلہ پھر انہوں نے درست کیا، لیکن کیا کیا؟ دونوں قبلے رہنے دیے، اور وہ قبلہ بھی موجود اور یہ قبلہ بھی موجود۔ میں کہتا ہوں وہ انسان جنہوں نے اس انداز میں اللہ کا گھر بنایا، اپنی آزادی قربان کی، اپنی تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد اللہ کے گھر کی تعمیر کی، میں کہتا ہوں یہ سیدھے قبلوں کے 1000 سجدے اس ٹیڑھے قبلے کے اوپر قربان ہو۔ ایسی نہ مثال۔ تو یہ ہماری مسلمانوں کی شناخت یہ ہے، ہماری سوسائٹی کی بنیاد یہ ہے، ہمارے جو ہے وہ زندگی کی بلندیوں اور عزتوں کا عروج کا نشان اللہ کا گھر ہے۔ میں جن دوستوں نے قبلہ وہ ہمارے چودھری افضل صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے ان کے عزیزوں نے مل کے اس گھر کو بنایا، اس گھر کو تعمیر کیا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا دوں جس ذات کی بخشش، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری برکتوں کے والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک اچھی اولاد ہے تو وہ ان کے لیے خیر کی ناموری پیدا کرے تو وہ ہے، اور ایک دوسرا وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہو۔ یہ مسجد بھی صدقہ جاری ہے، جو آ کے سجدہ دے گا تیری بگڑی میں بھی ثواب کی جو ہے وہ نعمت چلی جائے گی۔ اللہ سب کو ایسی توفیقات بخشتا رہے کہ ان کے رزق کو اللہ قبول فرماتا رہے۔ ہمارے حضور ضیاء الامت ارشاد فرماتے تھے رب سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ان کی بھوک مٹاتا ہے، ان کے تن کو ڈھانپتا ہے، ان کی ضرورتوں کی کفایت کرتا ہے، وہ سب کا رب ہے۔ اس میں اپنے بھی شامل ہیں، پرائے بھی، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔
تو آپ فرماتے تھے اللہ دیتا سب کو ہے، لیتا سب سے نہیں ہے، لیتا انہی سے ہے جن کے رزق کو وہ اپنا سمجھتا ہے، جن کے رزق کو وہ پاک سمجھتا ہے، جن کے رزق کو وہ اس قابل سمجھتا ہے، اس کے خیر کے کاموں میں وہ شریک ہو اور اس کو برکتیں دے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ خیر ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ آپ سارے حضرات ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے مل کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا۔ یا اللہ جنہوں نے اس گھر کی بنیاد رکھی ان کو درجات بلند کر، ان کے رزق جان مال میں برکت نصیب فرما۔ مالک اپنے حبیب کے صدقے یہاں جو لوگ آئیں نیت عبادت کی، خیر کی، بھلائی کی، انہیں قبول فرما۔ جن دوستوں نے اس کی بنیادوں میں، اس کی تعمیر میں اپنا وقت ادا کیا ان کو برکت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ یا عزیز و یا غفار اجمعین۔ جی ٹھیک